حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو بالکل خالی ہاتھ تھے۔ ان کے پاس نہ کوئی ساز و سامان تھا اور نہ ہی مال و دولت۔ آپ علیہ السلام نے ان کے بھائی چارے کی نسبت حضرت سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ عنہ سے قائم کی۔ حضرت سعد نے بڑے پیار اور خوشی کے ساتھ ان کا استقبال کیا اور کہا، میں مدینہ میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے۔ میرے پاس 2 بڑے باغ ہیں اور 2 بیویاں بھی ہیں۔ جو باغ آپ کو پسند ہو وہ میں آپ کو دے دیتا ہوں، اور اپنی ایک بیوی کو طلاق دے کر عدت پوری ہونے کے بعد آپ کے نکاح میں دے دوں گا۔ آپ میرے دینی بھائی ہیں، اس لیے آپ کی ضرورت کو پورا کرنا میرا فرض ہے۔ عبد الرحمن بن عوف نے یہ پیشکش قبول نہ کی اور کہا، اللہ تمہارے مال اور گھر والوں میں برکت ڈالے، یہ سب تمہیں مبارک ہو۔ مجھے صرف بازار کا پتہ بتا دو تاکہ میں اپنا رزق خود کماؤں، کسی پر بوجھ ڈالنا مجھے پسند نہیں۔ جب انہیں بازار کا پتہ ملا تو وہ وہاں گئے اور اللہ کا نام لے کر تجارت شروع کی۔ اللہ نے ان کی تجارت میں بے پناہ برکت دی۔ کچھ ہی دنوں میں ان کے پاس کافی دولت آ گئی۔ ایک دن وہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کے جسم اور کپڑوں سے خوشبو مہک رہی تھی۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، یہ کیا تبدیلی ہے؟ یہ خوشبو اور نیا انداز تو خوشی کی خبر دے رہا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے ایک انصاری عورت سے شادی کر لی ہے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، مہر کتنا دیا؟ انہوں نے کہا، سونے کی 1 ڈلی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اب ولیمہ کرو، چاہے ایک ہی بکری کی دعوت کیوں نہ ہو۔ عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے کاروبار میں اتنی برکت دی کہ اگر میں کوئی پتھر بھی اٹھاتا تو اس کے نیچے سے سونا اور چاندی نکل آتا۔ انہوں نے تجارت کے ساتھ ساتھ زراعت کا کام بھی شروع کیا۔ آپ علیہ السلام نے خیبر میں ایک بڑی زمین ان کے نام کر دی اور انہوں نے اپنی ذاتی زمینیں بھی خرید لیں۔ ان کے کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے 20 اونٹ مقرر تھے جو صرف پانی پلانے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے حد دولت دی اور انہوں نے بھی اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کیا۔ ایک مرتبہ ان کا 700 اونٹوں پر مشتمل تجارتی قافلہ مدینہ آیا تو پورے شہر میں ہلچل مچ گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے وجہ پوچھی تو بتایا گیا کہ یہ قافلہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ہے۔ یہ سن کر حضرت عائشہ نے فرمایا، میں نے آپ علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ عبد الرحمن بن عوف جنت میں رینگتے ہوئے داخل ہوگا۔ جب یہ بات عبد الرحمن بن عوف کو پتہ چلی تو وہ خوشی سے جھوم اٹھے اور فوراً حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا، اماں جان، کیا واقعی آپ علیہ السلام نے میرے بارے میں یہ فرمایا تھا؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں۔ یہ سن کر عبد الرحمن بن عوف نے کہا، گواہ رہنا، میں نے آج اپنے 700 اونٹوں کا یہ پورا قافلہ اللہ کی راہ میں مسلمانوں کے فائدے کے لیے وقف کر دیا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ہمیشہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ ان کے انتقال کے بعد بھی اتنی بڑی جائیداد چھوڑی کہ سونے کی بڑی بڑی اینٹیں ورثہ کو ملی۔ ان کے 1000 اونٹ، 100 گھوڑے اور 3000 بکریاں بھی تھیں، لیکن وہ اکثر اس دولت کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے اور روتے تھے۔ ایک مرتبہ روزے کی افطاری پر کھانا سامنے رکھا گیا تو وہ رونے لگے اور فرمایا، ماسب بن عمیر رضی اللہ عنہ مجھ سے بہتر تھے۔ جب وہ شہید ہوئے تو کفن کے لیے بھی پورا کپڑا نہ تھا۔ سر ڈھانپتے تو پاؤں کھل جاتے، پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگا رہ جاتا، لیکن آج ہمارے پاس دنیا کی اتنی فراوانی ہے کہ ڈر ہے کہیں ہمیں آخرت کی نعمتوں سے محروم نہ کر دیا جائے۔ یہ کہہ کر انہوں نے کھانے کو ہاتھ بھی نہ لگایا۔ عبد الرحمن بن عوف جہاد میں بھی پیش پیش رہتے تھے۔ غزوہ بدر میں انہوں نے دشمن کے خطرناک سپاہی کا سر قلم کیا۔ اسی غزوہ میں 2 انصاری نوجوانوں نے ان سے پوچھا، چچا جان، ابو جہل کون ہے؟ انہوں نے کہا، تمہیں اس سے کیا کام؟ تو وہ بولے، ہم نے وعدہ کیا ہے کہ آج یا تو اسے جہنم میں بھیجیں گے یا خود شہید ہو جائیں گے۔ اتنے میں ابو جہل گھوڑے پر آیا تو حضرت عبد الرحمن نے کہا، یہ رہا تمہارا شکار، اور دونوں نوجوانوں نے حملہ کر کے اسے ختم کر دیا۔ 2 ہجری میں جب دومت الانجدل کا علاقہ فتح کرنا تھا تو آپ علیہ السلام نے حضرت عبد الرحمن کو
लश्कर का सरदार बनाया। उनके सर पर अमामा बांधा और झंडा देकर फरमाया, बनु कल्ब को पहले इस्लाम की दावत देना, अगर ना माने तो फिर मुकाबला करना, औरतों, बच्चों और बूढ़ों को नुकसान ना पहुंचाना। अब्दुर्रहमान बिन औफ वहां पहुंचे और 3 दिन तक लोगों को वाज और नसीहत की। इस दौरान कबीले के सरदार इस्लाम ले आया और बहुत से लोग मुसलमान हो गए। बाकी लोगों ने जिजिया देकर मुआहिदा कर लिया। अब्दुर्रहमान ने जहाद के लिए बार बार अपना माल खर्च किया। एक मर्तबा उन्होंने 500 घोड़े मुजाहिदीन के लिए खरीदे और एक दफा 1500 असील अरबी घोड़े दिए। वफात से कुछ दिन पहले अपने तमाम गुलाम आज़ाद कर दिए और वसीयत की कि हर बदरी सहाबी को 400 दिनार दिए जाएं और उम्महातुल मोमिनीन की खिदमत में भी माल भेजा जाए। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा दुआ करती थी, इलाही अब्दुर्रहमान बिन औफ को जन्नत के चश्मे सलसबील से पानी पिलाना। ग़ज़वे तबूक के मौका पर जब सख्त वक्त था और सामान बहुत कम था तो आप अलैहिस्सलाम ने जहाद में खर्च करने की तरगीब दी। सबने हिस्सा लिया मगर अब्दुर्रहमान ने सबसे ज्यादा माल दिया। रसूलुल्लाह ने पूछा, कुछ घर भी छोड़ा है? उन्होंने कहा, हाँ या रसूलुल्लाह, अल्लाह के वादों पर ईमान और भरोसा घर में छोड़ आया हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने उनकी सखावत देखकर बहुत खुश हुए। इसी सफर में जब आप अलैहिस्सलाम कुछ देर के लिए पीछे रह गए तो अब्दुर्रहमान ने नमाज की इमामत कराई। दूसरी रकात में आप अलैहिस्सलाम भी शामिल हो गए और आपके पीछे नमाज अदा की। यह हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ के लिए बहुत बड़ा एजाज़ था। हज़रत उस्मान कहा करते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरे बाद जो मेरी बीवियों की खिदमत करेगा वो अमानतदार और नेक होगा। अब्दुर्रहमान ने यह खिदमत बहुत अहसन तरीके से की। सफ़र हज में उम्महातुल मोमिनीन के लिए सवारी और पर्दे का खास इंतजाम करते और उनकी खिदमत करते। आखिरकार हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ खिलाफत उस्मान के ज़माने में दुनिया से रुखसत हुए। जन्नतुल बकी में उनकी तदफीन हुई। वो खुशनसीब थे जिन्हें दुनिया में ही जन्नत की बिशारत दी गई और जिनके बारे में आप अलैहिस्सलाम ने बरकत की दुआ फरमाई।